الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا أو إزارا غليظا كساء ملبدا أو إزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. ایک مختصر سی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت کا تذکرہ ہے. میں نے اس وقت اس کی عبارت پڑھی. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت، ایک تابعی ہے جن کا نام حضرت ابو بردہ. یہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری کے بھائی تھے. ویسے دو ابو بردہ ملتے ہیں، ایک ابو موسیٰ اشعری کے بھائی، ایک ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے. تو یہ ابو بردہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقرب تھے. اما عائشہ نے ہمیں دو چیز نکال کر بتلائی. ایک تو یہ تھا، ایک چادر تھی جس چادر کے اوپر پیون لگا تھا، پھٹ گئی ہوگی تو پھر اس کو درست کیا ہوگا پیون. اور نمبر 2 کے اوپر ایک لنگی تھی مگر موٹی تھی. تو پیون والی چادر اور موٹی لنگی یہ دونوں ہم کو دکھلائی، اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات ان 2 کپڑے میں ہوئی. یعنی اشارہ کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زندگی کے آخر لمحے تک کپڑے جو استعمال کیے وہ موٹے جھوٹے کپڑے استعمال کیے. اس روایت سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا کی جو چادر تھی وہ پیون والی. کپڑا اگر پھٹ جاتا تو ایسا نہیں تھا کہ اٹھا کے پھینک دیتے تھے، بلکہ جب تک کہ کپڑا استعمال کیا جا سکتا وہاں تک آپ اس کو استعمال کرتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ کپڑا تھوڑا سا دھندلا ہو گیا، کلر اس کا اڑ گیا، وہ اچھا نہیں لگتا. ارے کپڑا جو ہے اتنا کپڑا تو اس لیے ہے کہ بدن کو ڈھانپا جائے، لیکن کہہ رہے کہ کلر اس کا اڑ گیا، یا اب یہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کے اوپر استری لگائیں تو پھر اس کی شکنیں جو ہے وہ صاف ہو. استری کرنے کے بعد بھی شکنیں برقرار رہتی ہیں. ہم لوگ اس کپڑے کو اٹھا کے روانہ کر دیں، غلط. بلکہ حدیث پاک کے ایک الفاظ ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کپڑا کہاں تک یوز کیا جا سکتا ہے.
ایک مرتبہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچی دم یا پھر دعا وغیرہ کے لیے لائی گئی۔ خالد بن سعید اپنی بیٹی کو لے کر حاضر ہوئے۔ بڑے کے پاس جب بچے کو لے جاتے تو ویسے بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ ادھر اچھے کپڑے پہنا دے، تو اچھے کپڑے پہنا کر گیا وہ لے کر حاضر ہوئے۔ تو بہت اچھے کپڑے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بچی کو تو دیکھا، دم بھی کیا، سب کچھ، لیکن آقا نے یہ فرمایا اب لی وخلقی، اب لی وخلقی، یعنی یہ جو تُو نے نئے کپڑے پہنے ہیں اس کو خوب پرانے کر اور خوب اس کو استعمال کیے جا۔ بلکہ اخلیقی کا ترجمہ ہے پھاڑ، خوب پرانے کر پھاڑے جا۔ اس کی روشنی میں عام بطور یہ کہتا ہوں کہ ایک کپڑا کہاں تک استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کپڑا استعمال کرتے کرتے پرانے ہو جائے اور پھٹنے لگے، وہاں تک اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ کتنے اللہ والے کے جن کے متعلق یہ ہے کہ یہ کپڑا میں نے 20 سال تک استعمال کیا، یہ 30 سال سے میں استعمال کر رہا ہوں، میں اپنے 2 مہینے کے اندر دوسرا نیا کپڑا شروع۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کپڑے کو استعمال کیا، چادر استعمال کی، یہاں تک کہ وہ پیوند لگا۔ میں نے خود اپنے والد بزرگوار کو بھی دیکھا، پیوند لگے ہوئے کپڑے ابا نے استعمال کیے۔ جو کپڑے پرانے ہوتے ہیں نا اس میں بھی کمال ہوتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے قریب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ہدیے میں کپڑا دیا ابا کو، اور یہ کہہ دیا حضرت اس کو بنا کر پہننا۔ تو شاید کپڑے ابا نے معمولی پہنے تھے تو اسی بنیاد پر اس نے کپڑے دیے۔ فرمایا ہدیہ تو قبول ہے لیکن شرط منظور نہیں۔ کیا کہا؟ ہدیہ قبول، شرط منظور نہیں۔ تو میں نے قبول کر لیا، تو ضروری تھوڑی ہے کہ میں اس کو بنا کر استعمال کروں، میں اپنے بیٹے کو بھی دے سکتا ہوں۔ فرمایا حضرت میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ ابا نے فرمایا تو نے میرے اس کپڑے کو کیا سمجھا؟ مجھے کیا معلوم ہے کہ میں نے اس کپڑے کے اندر کتنی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کی؟ تیرا کپڑا تو آج کل کا بنا ہوا ہے، اور یہ میں جس کو پہننا ہوں تو اتنے دنوں سے بنا ہوا ہے، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ قریب ہے تیرے کپڑے کی بنسبت۔ تو خاموش۔ بہرحال ایک بات میں نے آپ لوگوں کو بتلائی کہ کپڑے کو لمبے زمانے تک استعمال کرنا چاہیے۔ چونچلوں کی بنیاد پر جو ہے معمولی بہانے سے کپڑے کو یہ کر دینا غلط ہے، بلکہ کچھ روایات دیکھتے ہیں تو اس کے بطور خاص یہ ہے کہ کپڑے میں اسراف اور کپڑے میں اترانا۔ کپڑے میں اچھا کپڑا پہنا بار بار دیکھے، ذرا لوگوں کے سامنے بھی اس کا اظہار۔ قرآن مجید نے نقشہ کیا ثانیہ عطف، ثانیہ عطف۔ بہرحال ایک بات تو یہ کہی۔ نمبر 2 کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لنگی کیسی تھی؟ فرما دیا کہ میرے آقا کی جو ہے یہ لنگی ازارا غلیظا، وہ لنگی تھی اور لنگی بھی موٹی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بہت زیادہ
ملائم کپڑا استعمال کرنے کا شوق نہیں تھا، لنگی پہننا اور موٹی۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا اور پیچھے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کھینچی، جس کی وجہ سے یہاں نشان پڑ گئے۔ راوی نے اس واقعے کو نقل کیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ ایسی چادر تھی جس کو جو ہے اوپر کو پہنی تھی، وہ ایسی تھی کہ جس کی دھاریاں، جس کا کنارہ موٹا تھا، تو موٹے کنارے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشان پڑ گئے۔ کپڑا موٹا، ہم لوگ جو ہے نا بعض بہت ملائم ملائم کپڑا پہننے کا شوق رکھتے ہیں، جبکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آر پار نظر آتا ہے، آر پار نظر آتا ہے، غلط۔ یہ تو عورتوں کے لیے جو وہی تھی وہ مرد نے اپنے اوپر لے لی۔ حدیث میں آتا ہے رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، دنیا میں بہت سے کپڑے پہننے والے آخرت کے ننگے، دنیا میں بہت سے کپڑے پہننے والی آخرت میں ننگی۔ یہ عورتوں کے لیے اسپیشل مطلب ہے، وہ مرد نے استعمال کیا۔ دوسرے کے کپڑے ایک دم چکنے نے، وہ ملائم نے، بہت باریک کپڑا استر ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے۔ بات سمجھے؟ اتنا موٹا بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو پریشانی ہوئی، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ بدن دکھائی نہ دے، اتنا تو ہونا چاہیے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، ایک تو کپڑا پرانا دیر تک استعمال کرے، اور ایک کپڑا جو ہے نا بہت موٹا، جو کپڑے کو جو ایک دم پتلا استعمال نہ کرے۔ صالحین کا کپڑا ایسا ہی ہوتا تھا۔ یہاں پر ایک واقعہ نقل کیا ہے، حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ حج میں تشریف لے گئے، طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے وہی مطاف میں ایک نابینا بزرگ تشریف فرما تھے۔ ہاں تھے نابینا، لیکن جو گزر رہا تھا سب کو دیکھ رہے تھے لوگ۔ بھائی یہ بھی عجیب، نابینا جو گزرنے والے کو دیکھ لے اللہ کھول دیتے۔ تو حضرت جب ان کے قریب سے گزرنے لگے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ فرمایا البس لباس الصالحین، البس لباس الصالحین، نیک لوگوں کے کپڑے پہنو، نیک لوگوں کے کپڑے۔ حضرت قریب سے گزرے، طواف جاری تھا لہٰذا کچھ کہا نہیں، لیکن جب طواف ختم ہو چکا تو حضرت ان کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے تو اس وقت انہوں نے کہا خشن خشن خشن، موٹا کپڑا موٹا کپڑا موٹا کپڑا۔ یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ کپڑے جو پہنو وہ نیک وہ لوگوں کے ڈھب پر پہنا کرو۔ پہن لے تو ایک تو کرتا، پہننے تو دوسرا ٹی شرٹ بھی ہے، اس کے مقابلے میں ایک کرتا جبہ ایسا، اور یہ کہ کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے اندر ناز و نخرے اطراحت نہ ہو، خشن خشن۔ یہ تو یہاں واقعہ نقل کیا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات میری بھی بتلا دوں۔ حرم شریف میں گیا، مسجد نبوی میں کچھ لوگ، کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ایک بہت اچھے عالم تھے، شاید میں نے کپڑے کی استری نہیں لگائی یا اس طرح کی کوئی بات تھی، اور میں کپڑے تبدیل کر کے گیا۔ اس پر انہوں نے، وہ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے بات کہی۔ وہ یہ مسجد نبوی، اس کے ممبر سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے یہ آواز دی اور یہ بیان کیا، ایک شو شروع ایک شو شروع، بھائی کپڑے جو ہے نا وہ کھردرے کھردرے کھردرے۔ اب کھردرے کا تو مطلب یہی ہے نا کہ وہ اوپر نیچے اوپر نیچے، استری نہیں۔ آج اپنے کو تو استری بغیر چلتا ہی نہیں ہے۔ استری بغیر کے کپڑے تو ایسا سمجھے جیسے وہ پہلے کپڑے پہن لیے، یہ حال ہے۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لیکن حضرت ذرا استری، اور مجھے کہا نہیں شادی کرنی تھی، کہا مجھے کہاں شادی کرنی تھی،
اس طرح سے سمجھا دیتے ہیں۔ خیر ضروریات کے سلسلے میں بہت چوشری نہیں کر دیتے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے وقت کے اوپر جو دے دیا استعمال کرنا چاہیے، وقت پر جو دے دیا استعمال کرنا۔ ابھی ہاتھ میں گاڑی لے کے گھومتے ہیں، لیکن بعد مرتبہ قصداً کھٹارے میں بیٹھے جاتے ہیں تاکہ پہلے کی ادا نہ بھولیں، پہلے کی ادا نہ بھولیں۔ ہاتھ پوچھتے تو کہہ بھی دیتے ہیں اللہ نے اتنی صلاحیت پر الحمدللہ دی ہے تو مرسیڈیز میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑے تو ان دو پاؤں کے ذریعے سے بھی چل کر 5-6 کلومیٹر چل کر اپنی منزل کو طے کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زندگی لگژری مت بناؤ، زندگی جو بناؤ ہلکی پھلکی بناؤ۔ بہرحال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں کر سکتے تھے؟ انتظام نہیں ہو سکتا تھا میرے آقا کے؟ میرے آقا کے لیے انتظام ہو سکتا تھا۔ یہاں پر لکھا ہے کتاب کے اندر، کرے یہ تو فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، خیبر کے بعد سے تو کشادگی شروع ہو چکی تھی، کہ فتح مکہ کے بعد تو بادشاہوں کی طرف سے ہدیے آنے شروع ہو چکے تھے، بادشاہوں کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود یہ جو کچھ آتا تھا دوسروں میں تقسیم کر لیتے تھے، اور خود امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدھی سادھی زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر امت کے ان افراد پر بطور خاص تھی جو آئندہ بیچارے خستہ حالی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم نبی جیسے کپڑے پہننے میں محروم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معمولی کپڑے پہنے تو ایک بہت بڑا امت کا طبقہ 60-70% وہ بھی جب معمولی کپڑے پہنیں گے تو ان کے دل کو جو نبی والے کپڑے پہنے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام چرک برق کپڑے پہنتے ان کے دل میں ہوتا ہو ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے کپڑے پہنتے۔ بہرحال اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی سیدھی سادی گزارنے کی سعادت اللہ پاک عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔